وصحبه وعلماء أمته الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين المهين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر کہ سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے اسی نبی ذی وقار، دونوں جہان کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار ہاشمی سرکار، کونین کے ولیم فصل بہار، عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت، نوشہ بزم جنت گولِ باغ رسالت مصطفیٰ جان رحمت، ساقی کوثر شافع محشر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مانا کہ میرا نمبر سب سے بعد میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو، مجھ کو بھی ویسا ہی سنیے جیسا کہ آپ نے سب سے پہلے والوں کو سنا ہے، تاکہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور قبلہ کو گواہ بنا کر کچھ اللہ اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ آج کی یہ مجلس پاک
کو انعقاد کرنے کا مقصد ثواب حاصل کرنا، اپنے معلومات میں اضافہ کرنا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان بڑی دور دراز سے چل کر حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، اولاد غوث اعظم حضور سید ابو فضیل فسحی دامت ظلہ العلینا کی ذات بابرکات ہمارے اور آپ کے سامنے نمونہ اسلاف کی شکل میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ ان کی محنت، یہ ان کا اخلاق، یہ ان کا کردار اور یہ ان کا جگر ہے کہ جس گرمی میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اس شدت بھری گرمی میں یہ غازی پور سے چل کے مالدہ والوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ جس گرمی میں لوگ اپنے گھر سے سڑک پہ نکلنے کے لیے سوچا کرتے ہیں، وہیں کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے فیضان فصیحی آپ حضرات کو دینے کا کام کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے کیریکٹر، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، کئی بستیاں آباد ہیں۔ آپ کے شہر مالدہ سے لے کے ہمارے شہر رانی گنج تک، جن کے آبا و اجداد نے کڑی محنتیں کر کے جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے ان کو صحیح راستے پہ چلانے کا کام کیا، اسی کی اولاد، اسی کی نسل کا ایک چشم و چراغ آج ہمارے اور آپ کے درمیان حضور قبلہ پیر طریقت کی شکل میں اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ آج کی یہ تاریخ بھی بڑی عظیم الشان ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ آپ نے ابھی قربانی کیا، گوشت کھایا، کچھ لوگ بچا کے بھی رکھے ہوں گے۔ آج کل تو فریج کا زمانہ ہے، نارمل میں نہیں تو فریزر میں گھسا کے رکھتے ہیں، بچا ہی ہوگا۔ آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اسلام گوشت کھانے کا نام ہے، آپ کو صرف یہی معلوم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بنے بنایا آپ کو سب کچھ مل گیا۔ آپ کے ابو کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے دادا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے پردادا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے پڑوسی کلمہ پڑھنے والے، آپ کے رشتہ دار کلمہ پڑھنے والے۔ آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کسی نے دعوت نہیں دی آپ کو کہ کلمہ پڑھو، اسلام بھی کوئی چیز ہے، ماننا چاہیے، اسلام کو مانو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ کسی نے نہیں سمجھایا، آنکھ کھولی اور آپ کے ابو نے جو سب سے پہلا کام کروایا وہ یہ کہ امام صاحب کو بلوا کے داہنے کان میں اذان دلوا دی، بائیں کان میں تکبیر پکروا دیا۔ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آسانی سے اسلام آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد جو اسلامی رسم و رواج کے مطابق آپ معاشرے میں آپ کی عمر بڑھتی چلی گئی، آپ اس ساری چیزوں کو آپ دیکھتے چلے گئے۔ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں عید ہے، کہیں بقرعید ہے، کہیں محرم ہے، کہیں قربانی ہے، کہیں حج ہے، کہیں عمرہ ہے۔ لیکن آج جو اسلام ہمیں ملا ہے، یہ کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آج جو تاریخ ہے جس میں ہم اور آپ آج آپ بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ میں کس ہستی نے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ شاید ہی مجمع میں سے ایک دو آدمی کو معلوم ہو۔ مشہور قول کے مطابق 18 ذی الحجہ کو
داماد پیمبر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے 18 ذی الحجہ کو، یعنی اردو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس آخری مہینے کی 18 تاریخ کو جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو 40 دن تک گھیرے رکھا، پانی بند، کھانا بند، مسجد جانے سے روک دیا، ملنے جلنے سے روک دیا، تو 40ویں دن جمعہ کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا، موقع پا کر کے بلوائیوں نے آج کی تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو امت مسلمہ کے اکثر بچوں کو معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ بس ہمیں وہ اسلام معلوم ہے کہ قربانی کرنا ہے، 15-20 دن تک گوشت رکھنا ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا، لاٹھی ڈنڈا نکالنا ہے، بس کھیلنا ہے، دھوپنا ہے، نکل جانا ہے۔ ہم وہ اسلام جانتے ہیں سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھنی ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ پڑھنا ہے، وہ اسلام جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تب ہم پکارتے ہیں کہ میرا خدا کہاں ہے، میرے مصطفیٰ کی مدد گنبد خضرا سے کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، صحت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم صحیح سلامت ہے، لیکن کتنا آدمی آج اپنے آپ پہ غور کرتا ہے کہ میرا خدا کہاں ہے؟ کتنا آدمی آج اپنے آپ میں تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے خدا سے کتنا قریب ہوں، مصطفیٰ جان رحمت سے میں کتنا قریب ہوں؟ آج کتنا آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اپنے آپ سے۔ وہ ایک زمانہ تھا، قرآن پاک کی 2 پارے کی سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کب نازل ہوئی؟ آج آپ کے محلے میں حضور پیر طریقت موجود ہے، آپ ان کی بارگاہ میں آئیے اور پوچھئے حضور یہ آیت آخر کب نازل ہوئی تھی؟ حضور پیر طریقت آپ کو سمجھائیں گے۔ وہ صحابہ کا زمانہ تھا، عشق خدا میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، جب محبت خدا کی انگڑائی ان کے سینے میں لی، پہنچ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ میرے دل میں جو خدا کی محبت ہے، ہم جو 5 ٹائم خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں سجدے میں، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے جس خدا کے بتائے ہوئے قرآن پہ عمل کرتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے جس خدا نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ جس خدا نے آپ کو تمام جہان کا سردار بنا کے بھیجا، آپ پہ قرآن نازل کیا، تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ خدا ہے کہاں؟ یا رسول اللہ جب خدا کی محبت اس کے دل میں، ان صحابہ کرام کے دل میں انگڑائی لی، پہنچ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ میرا وہ خدا کہاں ہے جن کی بارگاہ میں 5 وقت ہم سر کو جھکاتے ہیں؟ عید میں اس خدا کی بارگاہ میں، بقرعید میں اس خدا کی بارگاہ میں، جانور کی قربانی کریں تو اس خدا کے نام پہ، ہم حج کریں تو اس خدا کے لیے، عمرہ کریں اس خدا کے لیے، قرآن پڑھیں اس خدا کے لیے، نماز پڑھیں اس خدا کے لیے، روزہ رکھیں اس خدا کے لیے، سارا کام اس خدا کے نام پہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا بتا دیجئے کہ وہ خدا ہے کہاں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ وہ خدا کہاں ہے؟ کتنا خوبصورت جواب آیا۔ اللہ رب الکریم نے آیت کریمہ دے کر کے جبریل امین کو بھیجا، کہا جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا،
میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب سے پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے؟ ذرا میرے محبوب کو جا کے بتا دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آئیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور وہ پوچھے اَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ، جب وہ پوچھے کہ میرا خدا کہاں ہے تو اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے گا اے مجھ سے سوال کرنے والوں تم پوچھتے ہو میرا خدا کہاں ہے، لو جواب سن لو، وہ خدا ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیجئے فانی قریب کہ میں اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ کیسے قریب ہوں؟ اللہ اکبر، اس خدا نے یقین دلایا اے مصطفیٰ آخر یقین کیسے ہوگا؟ میرا خدا مجھ سے قریب ہے، کچھ تو پروف ہونا چاہیے نا، دنیا پروف مانگتی ہے۔ آج جلسہ ہو رہا ہے، آخر دلی والوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ آج کی تاریخ میں جلسہ ہوا تھا؟ تو آپ ویڈیو دکھائیں گے، آپ آڈیو دکھائیں گے، آپ حضور پیر طریقت سے بات کروائیں گے، آپ نقیب صاحب سے بات کروا دیں گے کہ ان سے پوچھ لیجئے، آپ پروف دیں گے، لوگ پروف مانگتے ہیں۔ آخر کیسے یقین ہوگا میرا خدا مجھ سے قریب ہے؟ تو اللہ نے فارمولا بتایا کہ دیکھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے بندو دیکھو میں تجھ سے کتنا قریب ہوں، ذرا اس بات کا اندازہ لگا لو، یہ پروف بھی ہو جائے گا۔ کہا اے اللہ کیسے پروف ہوگا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا کہ دیکھو تم جب دعا کرتے ہو اللہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے کچھ مانگتا ہے، پورا شہر سو رہا ہے، محلے کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، شوہر بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہے، اس گھر میں باپ بھی سویا ہے، ماں بھی سوئی ہے، بیٹا بھی سویا ہے، بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے، لیکن گھر کا ایک فرد اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتا ہے، مصلی بچھانے کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اور جو ہی دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے کہتا ہے مولا سارا شہر سو رہا ہے، شہر کے کسی افراد کو معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک تیری بندی ہو کر کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، میرے شوہر بھی سو رہے ہیں اسے بھی معلوم نہیں ہے، باپ دعا کر رہا ہے بیٹے کو خبر نہیں ہے، بیٹا دعا کر رہا ہے باپ کو خبر نہیں ہے، بیٹی دعا کر رہی ہے ماں کو خبر نہیں ہے، ماں دعا کر رہی ہے بیٹی کو خبر نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، ایک دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، سننے والا خدا کی ذات ہے۔ جب وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں رات کے سناٹے میں دعا کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سارے شہر والے سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں سنتا ہے، ایسے وقت میں تیرا پروردگار سنتا ہے اور تیری دعا بھی قبول کرتا ہے، تیری پریشانی کو بھی دور فرماتا ہے، تاکہ میرے بندے تو جان لے سارے لوگ جہاں تجھ سے دور ہوتے ہیں وہیں تیرا خدا تجھ سے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں سب لوگ دور رہتے ہیں دور نظر آتے ہیں، پلنگ پہ سویا ہے لیکن تیری دعا وہ نہیں سن رہا ہے، چارپائی پہ سویا ہے تیری تو کیا مانگ رہا ہے وہ نہیں سن رہا ہے، لیکن ایک ساتھ سونے والا اس کو معلوم نہیں کہ تو کیا مانگ رہا ہے، لیکن تیرے دل سے جو صدا نکلتی ہے جہاں کوئی نہیں سنتا ہے اسی کا تو پروردگار سنا کرتا ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اسی کا نام ہے کہ میرے بندو تیرا خدا تجھ سے اتنا قریب ہے، تیرا خدا تجھ سے اتنا قریب ہے کہ بغل میں سونے والا نہیں سن پاتا ہے لیکن تیرا خدا سن لیتا ہے، اتنا قریب ہے تیرا خدا۔ اب آپ اسلام لائے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، جانیے حضرت سیدنا عثمان غنی کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی
اس ذات کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک صرف حضرت عثمان غنی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹی ایک انسان کے نکاح میں، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، لیکن کسی کو یہ فضیلت نہ مل سکی کہ ایک نبی کی 2 بیٹی ایک پیغمبر کے داماد کے نکاح میں ہو۔ یہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی کا نکاح پہلے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور جب وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول نے پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور کہا اے عثمان اگر مجھ کو اللہ 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا تو میں ایک ایک کر کے میں تیری نکاح میں دے دیتا۔ اگر اللہ مجھے 40 بیٹی عطا کرتا، میری 40 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان آپ کے نکاح میں دیتا۔ ایسی عظیم الشان شخصیت کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ اور معلوم ہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی کو اسلام لانے کی دعوت کس نے دی؟ شروع زمانے سے جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی دونوں دوست تھے۔ تو جب ابوبکر صدیق ایمان لے آئے تو دوست سے تو ملنے جاتا ہے نا، تو ایک دن حضرت عثمان غنی ابوبکر صدیق سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا، ان کی سادگی، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کے اسلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت عثمان غنی کو یہ بات بہت پسند آئی اور کہا کہ جس طرح سے آپ اسلام لانے سے پہلے میرے دوست تھے، اسی طرح سے اسلام لانے کے بعد ابوبکر صدیق آج بھی آپ میرے دوست ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کی بات مانا کرتا تھا، میں آج بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح سے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، چلیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں مجھے بھی لے چلیے اور مجھے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ حضرت عثمان غنی آزاد لوگوں میں تیسرے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ مردوں میں آزاد لوگوں میں حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور یہ ان کا مقدر تھا۔ انہوں نے تیسرے نمبر پہ اسلام قبول کیا، خلیفہ بھی بنے تو تیسرے خلیفہ بنے، امیر المومنین بھی بنے تو تیسرے نمبر پہ بنے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی اور غلاموں میں حضرت زید کے بعد اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام مکے کی گلیوں میں پھیلنے لگا۔ آج آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا کہ تم کیوں کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا کسی نے آپ کو پکڑ کے پیٹا؟ کیا کسی نے آپ کو گالی دی؟ کیا آپ کو کسی نے کھوٹی کھمبے میں باندھا کہ تم نے کیوں اسلام لے آیا؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی ایک باوقار خاندان کے تھے، ایک بڑے خاندان کے تھے، بڑے دولت مند پیسے والے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جب اسلام قبول کیا تو آپ کے خود اپنے سگے چچا نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو رسیوں سے باندھ دیا،
रस्सियों से जकड़ के मारने के बाद इतना पीटा, इतना मारा, कहा कि भतीजे जब तक तू इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक तेरा चचा तुझको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, ओ मेरे चचा, आप कहते हो इस्लाम का दामन छोड़ दो तो तुम्हें तेरी पिटाई करना छोड़ दूंगा। तो जवाब सुन लो, ऐ मेरे चचा सुन लीजिए, मैं दुनिया की सारी दौलत छोड़ सकता हूं लेकिन इस्लाम का दामन में कभी नहीं छोड़ सकता। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि चचा जितना चाहो आप पीटो, जब तक आपका दिल चाहे मारो, लेकिन मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकता। चचा ने देखा कि अब ये मानने वाला नहीं है, भतीजा तो मेरा ही है। चचा ने छोड़ दिया। चचा ने छोड़ा। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी बढ़ने लगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजरत उस्मान गनी की जानिसारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जब मौका आया कि मदीने में पानी की कमी है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, है कोई जो मदीने के लोगों को पानी पिला करके जन्नत खरीदे? है कोई जो मदीने के लोगों को पानी का इंतजाम करके अपने लिए जन्नत खरीदे? हजरत उस्मान गनी ने, वहां उस वक्त एक कुआं था, बीर रोमा, जो आज बीर उस्मान के नाम से मशहूर है। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने आधा कुआं खरीदा। एक यहूदी का कुआं था, उसने कहा इस शर्त पे मैं ये कुआं दे रहा हूं कि एक दिन यहूदी पानी पिएगा, एक दिन मुसलमान पानी पिएगा। वो इसलिए उसने ऐसा किया ताकि हम जो है एक दिन पानी मुसलमान को लेने देंगे, दूसरे दिन हम पानी भी भर लेंगे और फिर मुसलमान को दूसरे दिन अपना पानी बेचेंगे, पैसा भी कमाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने आधा कुआं तो खरीद लिया। एक दिन पे बात हो गई। अब एक दिन मुसलमान पानी भरता, एक दिन यहूदी पानी भरता। तो क्या देखा उसने कि जिस दिन मुसलमानों का नंबर आता पानी भरने का, उस दिन मुसलमान 2 दिन का पानी भर लिया करता था कि दूसरे दिन पानी की कमी नहीं रहेगी जो उस यहूदी से पानी खरीदने के लिए जाएंगे। मुसलमान तो ऐसे ही चालाक होता है, ये तो गोश्त खाने वाला है तो चालाक तो होगा ही। मुसलमान चालाक, जिस दिन मुसलमानों का नंबर आए उस दिन वो 1 बाल्टी नहीं 2 बाल्टी पानी भर ले। अब यहूदी परेशान कि मेरा पानी तो बिक ही नहीं रहा है, मुसलमान तो एक ही दिन में 2 दिन का काम चला ले रहा है। तो उसने हजरत उस्मान गनी से कहा कि ऐसा कीजिए, अब पूरा कुआं खरीद लीजिए, अब आधे में काम नहीं चलेगा, आप पूरा खरीद लीजिए। कहा ठीक है, पूरा देते हो तो दे दो, लेकिन अब रेट पहले वाला नहीं मिलेगा, अब कम पैसा मिलेगा। कहा ठीक है, जितना देना है दीजिए। तो हजरत उस्मान गनी ने पूरा कुआं खरीद करके आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आज भी वो कुआं मदीने की सरजमीन पे मौजूद है। उस कुआं के खरीदने के बदले में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि उस्मान गनी ने दुनिया में इस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ किया है। अल्लाह ने उस्मान के लिए जन्नत में पानी का इंतजाम कर दिया। उस जात का नाम उस्मान गनी है, उस जात का नाम उस्मान गनी है। जरा और पढ़िए, हजरत उस्मान गनी से हमें क्या सबक मिलता है। आज उस्मान गनी के नाम पे हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो सहाबी हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। लेकिन जरा ये भी सुनिए कि उस्मान गनी उस हिम्मतबाज शख्सियत का नाम है जिसने 12 साल तक हुकूमत की, जिसने 12 साल तक हुकूमत की और मुसलमानों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन बनकर के 12 साल तक जिसने इस्लामी खिलाफत को बहुस्न खूबी अंजाम दिया, उस अजीम शान शख्सियत का नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी की जात है। अब आप देखिए, हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में पहला काम, जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी,
تو ان کی شہادت کو ایک مجرم نے، ایک بدبخت نے دھوکے سے خنجر مار کے کیا تھا مسجد میں۔ حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے امام کے لیے روم کا انتظام کروایا، کمرے کا انتظام امام کے لیے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے کروایا۔ مؤذن کی تنخواہ مقرر سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے کروایا۔ پولیس چوکی اور کوتوالی کا انتظام سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے کروایا۔ اور جمعہ کے دن آج جو 2 اذانیں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان غنی سے پہلے 1 اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے جمعہ کے روز سب سے پہلے 2 اذان دلوائی۔ حضرت عثمان غنی نے عام مسلمانوں کے لیے جو خزانے کھولے کہ ہر ایک آدمی ہزاروں کا مالک نہیں بلکہ لاکھوں کا مالک حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اتنے فتوحات و اتنے کثیر تعداد میں کہ جہاں کہیں بھی فتح کرنے کا معاملہ آتا، حضرت عثمان غنی مدینے سے فوج بھیجا کرتے تھے، اور وہ فوج آج تک حضرت عثمان غنی کی یہ تاریخ رہی ہے، کبھی بھی ہاری نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہ فوج مدینے سے نکلی ہے تو جیت کر کے واپس مدینہ پہنچی۔ حضرت عثمان غنی کہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس نے امت مسلمہ پہ وہ احسان کیا کہ آنے والی نسلیں آج ان کے نقش قدم پہ چلتی رہے گی اور کامیابی کی منزل طے کرتی رہے گی۔ حضرت عثمان غنی اس عظیم الشان شخصیت اور بادشاہ اسلام، خلیفہ اور امیر المومنین کا نام ہے، لیکن بالآخر مسلمانوں نے بولتے ہیں نا کہ جب باغی اپنے اندر پیدا ہو، جبکہ ظلم و تشدد کرنے والے اپنے اندر چھپے ہوئے ہو، پھر اس سے بچانا لوگوں کو بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ راستے میں اگر کنکر ہو تو آپ جوتا پہن کر کے چل سکتے ہیں، اس کو رونتے ہوئے پار کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کنکری اگر آپ کے جوتے میں گھس جائے تو پھر ایک قدم چلنا بھی مشکل ہوا کرتا ہے، ہر قدم پہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ وہی ہوا، اپنوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی، اور پھر مصر سے جو وہ فتنہ اٹھا، بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنا، اور وہ عظیم الشان بادشاہ جس نے 12 سال تک حکومت کی ہو، اللہ اکبر، جب وہ جمعہ کا دن آیا، ظالموں نے ان کے گھر کو 40 روز تک گھیرے رکھا، پانی بھی بند، کھانا بھی بند، ملنے جلنے والوں سے اس کو روک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سچویشن، یہ حالت دیکھ کر کے حضرت مولا علی نے اپنے دونوں بیٹے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرے دار کی شکل میں تعینات کر دیا، کھڑا کر دیا، تاکہ کوئی بھی ظالم عثمان غنی کا اس دروازے سے گھس کر کے نقصان نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ وہ ظلم و تشدد کا معاملہ کیا کہ بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ بالآخر جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی کی آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول موجود ہے، خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ موجود ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہے، ایک طرف ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ پیاس کی شدت ہے، شکایت کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک سے حالت خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بیٹے اے عثمان آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں بلکہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے عثمان اب تم سحری مدینے کی سرزمین پہ کرو گے، افطار میرے دسترخوان پہ کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارت سننا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور آنکھ جب کھلی تو اپنی بیوی حضرت نائلہ سے مشورہ کیا، اے میری شریک حیات، لگتا ہے کہ میری شہادت کا دن آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، عمر فاروق کو دیکھا، ابوبکر صدیق کو دیکھا، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ظالم مجھ کو شہید کر دیں گے۔ اے میری بیوی، تم صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو نصیحت کرنے کے بعد قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ۔ روزے کی حالت میں حضرت عثمان غنی قرآن کھولے ہوئے ہیں،
قرآن پڑھ رہے ہیں. عثمان غنی کو بھی معلوم ہے اب شہادت کا وقت آ گیا ہے. عثمان غنی کو بھی معلوم ہے کہ ظالم مجھ کو شہید کر کے چھوڑیں گے. اللہ اکبر. لیکن ایک شہید کے شہسوار کو، ایک شہیدوں کے بادشاہ کو جب یہ معلوم تھا کہ لوگ شہادت کے بھوکے ہیں، ایسے وقت میں آپ کی شہادت سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا. کہا اے عثمان غنی آپ میری 3 بات میں سے ایک بات قبول کر لیجئے. کہا کیا ہے وہ 3 بات؟ کہا 3 بات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس فوج بھی ہے، پورا مدینہ آپ کے ساتھ ہے، مکہ والے آپ کے ساتھ ہیں. آپ باہر نکلیے اور کھل کر کے ظالموں کا مقابلہ کیجئے، پورا مدینہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ پچھلے دروازے سے نکلیے اور نکل کر کے چپ چاپ مکہ چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ظالم حرم مکہ میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. کہا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رہتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یا تو آپ وہاں چلے جائیے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے. کہا اے مغیرہ بن شعبہ تم مجھے وہ مدینہ چھوڑنے کے بارے لڑنے کے بارے میں کہتے ہو جو مدینہ، جس مدینے کو مصطفیٰ جان رحمت نے حرم بنایا ہے، جس مدینے میں خون ریزی ہو، جہاں مصطفیٰ آپ فرما رہے ہیں وہاں میں خون ریزی کرواؤں، وہاں میں لڑائی جھگڑے کرواؤں. اے مغیرہ بن شعبہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. میں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی مدینے کی گلیوں میں خون بہا ہوں. دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے تم کہتے ہو مدینے کی گلیاں چھوڑ کر کے میں مکہ یا شام چلا جاؤں، تو سنو جس ہجرت کرنے کے بعد میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آیا اور جہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، میں دیار مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے ہرگز میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا. اے مغیرہ بن شعبہ میں مرنا پسند کر سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑنا پسند نہیں کر سکتا. میں مرنا تو پسند کر سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا مدینہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. پھر وہ موقع آیا حضرت عثمان غنی کا اب آخری دن ہے، آخری وقت گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کھول کے عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک ظالم جو حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا، وہ ایک انصاری کے گھر کے اوپر سے چھت سے تڑپ کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گھس جاتے ہیں. گھسنے کے بعد اپنے ساتھ 2 لوگوں کو اور گھر میں گھسایا تھا اور کہا کہ جب میں اندر جاؤں اور میں تمہیں جب اشارہ کروں تب تم جو ہے میرے پیچھے آنا اور عثمان غنی کا کام تمام کر دینا. جیسے ہی محمد بن ابو بکر جیسے ہی آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، عثمان غنی کا حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیتا ہے. 82 سال کی عمر تھی حضرت عثمان غنی کی. 82 ایئرس کی عمر میں حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ کر محمد بن ابو بکر نے جو ہلایا تو 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی نے کہا اے میرے بھتیجے، اگر تیرا باپ اس وقت ابو بکر صدیق موجود ہوتا اور وہ دیکھتا تو اس کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی کہ تو عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ کر کے ہلائے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کا یہ جملہ سننا تھا کہ محمد بن ابو بکر شرمسار ہو گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا. اس نے عثمان غنی کی داڑھی کو چھوڑا اور پھر وہ پلٹ کر باہر آیا. لیکن جیسے وہ باہر آئے 2 اور جو ساتھی ان کے ساتھ اندر گئے تھے، ان دونوں نے ایک بھاری بھرکم ہتھیار سے حضرت عثمان غنی کے پیشانی پہ حملہ کر دیا. 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی زمین پہ گر جاتے ہیں. جیسے ہی زمین پہ گرے تیسرا جو تھا اس نے آپ کی گردن پہ وار کیا اور پھر شہید مظلوم کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کا چھٹا، آپ کے خون کا فوارہ جو پڑا تھا تو دیواروں پہ نہیں بلکہ قرآن پاک پہ جا کے پڑا تھا. جس آیت کریمہ پہ آپ کے خون کے چھیٹے پڑے تھے وہ آیت کریمہ گواہ ہے. وہ آیت کریمہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ بے شک اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے. اس بے دردی کے ساتھ 82 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عثمان غنی کو 12 سال خلیفہ
رہنے کے باوجود ظالموں نے شہید کر دیا. اس عظیم الشان ذات کا نام حضرت عثمان غنی ہے اور آج ان کی یوم شہادت ہے. آج 18 ذی الحجہ ان کی یوم شہادت ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کی نماز جنازہ ہوئی اور آپ کو ٹھیک گنبد خضرا کے سامنے جنت البقیع میں دفن کیا گیا. چند صحابہ کرام میں بہت بڑی تعداد نہیں تھی، تاریخ میں موجود ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگوں نے آپ کے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا. تو اب آپ سوچئے کہ کتنی دشواریوں سے اسلام گزر کر آپ کے گھر تک پہنچا ہے. آج آپ عیاشی کر رہے ہیں. آج اگر حضور پیر طریقت آپ کو کوئی مسئلہ بتائے، اگر آج آپ کو کوئی عالم دین سکھاتا ہے، اگر آج آپ کے محلے میں جلسے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، آج آپ کے امام صاحب اگر کچھ بتا رہے ہیں، آپ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. آپ یوں ہی جلسہ سنیں گے، صبح پھر چلے جائیں گے، کل سے پھر آپ وہی کریں گے جو آج سے پہلے کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آسانی سے اسلام مل گیا ہے، آپ کو بغیر محنت کے اسلام مل گیا ہے. آپ کو اسلام لانے کے بعد کسی نے پٹائی نہیں کی، کسی نے آپ کا ہاتھ پیر نہیں باندھا، کسی نے آپ کو سولی پہ نہیں چڑھائے. آپ نے وہ دن نہیں دیکھے کہ اسلام لانے کے بعد ڈنڈا کھانا پڑتا ہے. آپ نے وہ دن نہیں دیکھے کہ اسلام کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی کو کئی بار بیچا گیا. آپ نے وہ دن نہیں دیکھے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت بلال حبشی کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا. آپ نے وہ دن نہیں دیکھے. آپ کو آسانی سے اسلام مل گیا ہے، اس لیے آپ گوشت کھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں. اب 25 روپے کا رجنی گندھا کھا کر کے پت سے تھوک دو. ہاں میں جو حقیقت میں وہ کہہ رہا ہوں، 25 روپے کا رجنی گندھا کھائے اور زمین پہ پت تھوک دیے. اب بس نعرہ لگائے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. لگاتے کہ نہیں لگاتے بھائی؟ بولیے نا. سال بھر نہیں بھی لگائیں گے تو محرم میں ضرور لگائیں گے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس اسلام کا نعرہ آپ لگاتے ہیں اسلام زندہ باد، ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں ذرا غور کیجئے گا کہ وہ اسلام کیا آپ کے گھر میں بھی زندہ باد ہے؟ ایک مرتبہ ذرا آپ سوچ کے دیکھیے گا کہ کیا وہ اسلام آپ کے چہرے پہ بھی نظر آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ ذرا سوچ کے دیکھیے گا کہ وہ اسلام آپ کی بہو بیٹیوں پہ بھی نظر آ رہا ہے؟ ذرا ایک بار سوچ کے دیکھیے گا کہ وہ اسلام کیا آپ کے بچوں پہ نظر آتا ہے؟ جس اسلام کا نعرہ گلیوں میں بڑی آسانی سے آپ لگا لیتے ہیں، جس اسلام کا نعرہ گلے پھاڑ پھاڑ کے رات دن آپ محرم میں لگا لیتے ہیں. اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس اسلام کو آپ یہ کہتے ہیں اسلام زندہ باد، ذرا اپنے آپ پہ غور کیجئے. کیا وہ اسلام جس میں داڑھی پسندیدہ ہے، کیا وہ اسلام کی دی ہوئی داڑھی آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے؟ کیا اسلام کا دیا ہوا دی ہوئی وہ ٹوپی کیا آپ کے سر پہ نظر آتی ہے؟ کیا اسلام کا دیا ہوا وہ کرتا پاجامہ وہ لباس آپ کے بدن پہ نظر آتا ہے؟ کیا اسلام کا دیا ہوا بیٹیوں کے سروں پہ وہ آنچل کیا وہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اسلام کا دیا ہوا وہ حجاب وہ پردہ کیا آج بہوؤں کے سروں پہ اور بدن پہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اسلام کا دیا ہوا وہ قرآن کیا آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں؟ کیا اسلام کا دیا ہوا اسلام کا دیا ہوا وہ اسلام کی دی ہوئی وہ نماز جو پانچوں وقت مسجدوں سے صدائیں بلند کی جا رہی ہے، کیا آپ اس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اسلام کی دی ہوئی وہ اسلام کی دی ہوئی وہ قربانی کیا آپ پہ نظر آ رہی ہے؟ کیا اسلام کا دیا ہوا وہ اخلاق وہ کردار وہ کیریکٹر کا پیغام کیا آپ پہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، کیا آپ جھوٹ سے بچ رہے ہیں؟ کیا اسلام نے کہا ہے سود کھانا حرام ہے، کیا آپ سود کھانا چھوڑ چکے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے دوسروں کے بہو بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا
حرام ہے، کیا آپ دوسروں کے بہو بیٹیوں کی طرف نہیں نظر کرتے؟ اسلام نے کہا ہے گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا یہ حرام ہے، کیا آپ فلم نہیں دیکھتے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے شراب پینا حرام ہے، کیا آپ شراب چھوڑ چکے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے دوسروں کا حق مارنا حرام ہے، کیا آپ دوسروں کا حق مارنا چھوڑ چکے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے دوسروں کو ستانا حرام ہے، کیا آپ دوسروں کو ستانا چھوڑ چکے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے دوسروں کا مال ہڑپنا حرام ہے، کیا آپ نے دوسروں کا مال ہڑپنا چھوڑ دیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کیا آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر کے حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیا آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے ماں باپ کو ستانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیا آپ نے ماں باپ کو دکھ دینا چھوڑ دیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے دوسروں کے طرف دوسروں کے حق مار کے کھانا یہ حرام ہے، کیا آپ نے دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے ہر روز نماز پڑھنی ہے، کیا آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے دوسروں کے ساتھ اچھے کیریکٹر، اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، کیا آپ اپنا کیریکٹر اور اخلاق سدھار چکے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، بہو بیٹیوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، کیا آپ دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، کیا آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسلام نے کہا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیا آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، پیار کرنا یہ اسلام ہے، کیا آپ کے اندر یہ اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو حقیقت میں اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد رہے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ نعرہ فضول ہے، بیکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ ہے تو اسلام زندہ باد ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ جملہ ہے، پھر یہ دکھاوا، پھر یہ بلا وجہ کا شور شرابہ، یہ اسلام سے پیار نہیں ہے۔ اسلام سے پیار اسی وقت ہوگا جبکہ اسلامی کلچر، اسلامی رسم و رواج، اسلامی تعلیمات پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے، تب جا کر کے اسلام سے پیار ہوگا، تب جا کر کے آپ کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ اسلام زندہ باد۔ میں ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ آپ سے تعاون کی اپیل کی ہے، میں یہ گزارش کروں گا نقیب صاحب چونکہ یہ بنگلہ بہت اچھا بولتے ہیں، یہ آپ کو بنگلہ میں اچھا سمجھا دیں گے، اور نہ حضور پیر صاحب قبلہ کی بھی اردو جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کی طرح ہے، اور ہماری بھی اردو ایسی ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو زبان کے لوگ ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو ہم گزارش کر دیتے ہیں، بات آپ مکمل کر دیجئے۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور پیر طریقت جلوہ افروز ہیں کو گواہ بنا کر کے ایک فارمولے پہ آپ عمل کیجئے۔ اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی تعداد ہے آپ کی، اسلام کا سب سے پہلا میسج، فرسٹ میسج آف اسلام کیا ہے؟ ہیو یو آنسر؟ بتا سکتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ اور آسان کر دیتے ہیں سوال کو، قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ کیا پیغام ہے؟ کیا ہے؟ نالج، ایجوکیشن، تعلیم، پڑھائی، شکشا۔ اسلام کا سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بعد میں ہے، پڑھائی پہلے ہے، نالج پہلے ہے، ایجوکیشن پہلے ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان مالدہ میں، فرقہ میں، کلیا چک میں، مرشد آباد میں اور اس آس پاس کی آبادی میں بھرے ہوئے ہیں مسلمان۔
کیا آپ نے اسلام کے اس پہلے پیغام، پہلے میسج پہ آپ نے عمل کیا؟ آپ نے اسلام کے پہلے پیغام کو کیا آپ نے فالو کیا؟ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے میرے بھائی آپ ایک پیغام لے کے جائیے اور اس پہ آج سے وچار کرنا شروع کیجئے۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا ہے تو آج دنیا میں جو حالت ہے وہ یہ کہ آپ شکشا کے معاملے میں ایک تو ایسے ہی آپ پیچھے ہیں ہی، لیکن جو لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں، ان کالجوں میں، ان اسکولوں میں آپ کی بیٹی کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ جو پڑھا رہے ہیں وہ تو پڑھا ہی رہے ہیں، جو نہیں پڑھا رہے وہ پڑھائیے، لیکن جو پڑھا رہے، ابھی جو حالات ہیں، ابھی جو سچویشن ہے، آپ کی بیٹی کی نہ عزت محفوظ ہے یونیورسٹیوں میں، نہ کالجوں میں، نہ آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹوں کا ایمان محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج دنیا سازشوں کے ذریعے سے، الگ الگ طریقے سے، بناوٹی سازشوں کے ذریعے سے کہیں آپ کے بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے، کہیں آپ کی بیٹیوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہیں دوستی کے نام پہ، کہیں برتھ ڈے پارٹی کے نام پہ، کہیں جو ہے گھومنے پھرنے کے نام پہ، کہیں مال و دولت کے نام پہ، کہیں جو گاڑیوں کے نام پہ، کہیں پیسے کے لالچ دے کر کے آپ کی بیٹی کو غیروں کے جال میں پھنسانے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ آپ کی بیٹی کی عزت ان کالجوں میں، ان اسکولوں میں، ان یونیورسٹیوں میں میں 100 بار کہتا ہوں کہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کو بچانا ہوگا، اس کے لیے ہم اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ کہیں کفریہ اور شرکیہ کام کیے جا رہے ہیں، پنڈالوں میں پوجا کے نام پہ آپ کے بیٹوں سے مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان سے کفریہ کلمات بلوائے جاتے کہ بولو یہ کلمہ۔ اب وہ 500 کی تعداد میں ہے، آپ کا بچہ 5 کی تعداد میں ہے، جیسا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاتا ہے اس مٹی کے بنائے مورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، وہ بھی وہی کہتا ہے جو کہ سراسر کفر ہے، شرک ہے، وہ بھی وہی بولتا ہے۔ اب آپ کی بیٹی گئی یونیورسٹی، کالج، اس وقت جو سچویشن ہے وہ سال بھر اگر آپ پڑھا بھی لیے، این ایگزام کے ٹائم میں اگر آپ کی بیٹی حجاب پہن کر کے جائے گی تو اسکول کے باہر، کالج کے باہر آپ کی بیٹی سے کہا جائے گا کہ حجاب اتارو، تب ایگزام دینے کے لیے آرڈر کیا جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے۔ آپ کب بیدار ہوں گے؟ آپ کب اس معاملے پہ چنتت ہوں گے؟ آپ کب سوچیں گے اس کے بارے میں؟ نالج کوئی بھی ہو، چاہے وہ سائنسی نالج ہو، چاہے وہ ڈاکٹر کا نالج ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہو، چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کا تعلق اسلام سے ہے۔ نالج کو مت بانٹیے۔ آپ کہتے ہیں نالج یہ کالج کی تعلیم ہے، یہ اسکول کی تعلیم، یہ الگ ہے، یہ ساری تعلیمات اسلامی تعلیمات سے بنی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا کام حضرت شیش علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ شروع ہوا۔ آپ کہتے ہیں کاغذ کا کام اور درزی کا کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا، سلائی کا کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا، کھیتی باڑی کا کام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ گویا ایگریکلچر کا سب سے پہلا ماسٹر مائنڈ اگر کسی کو کہا جائے تو یہ کریڈٹ حضرت آدم علیہ السلام کو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں زرہ بنانے، اور آج جو بلیٹ پروف جیکٹ بنایا جاتا ہے جس کو پہن کر
करके बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती है। सबसे पहले दुनिया में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली शख्सियत का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। आप तारीख पढ़िए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जंगी लिबास बनाया और उस लिबास को फरोख्त करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना खर्चा चलाया करते थे। गोया कि पता चला कि जहां साइंस पहुंची है, बुलेट प्रूफ जैकेट बना करके बड़ी बड़ी जंगें लड़ रही है, तो दुनिया में सबसे पहला क्रेडिट और मास्टर माइंड अगर किसी को बोला जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाले क्रेडिट है दाऊद अलैहिस्सलाम को जाता है। आप कहते हैं हवाई जहाज बनाने का काम कोई और नहीं बल्कि सबसे पहले इस पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। इसलिए यह क्रेडिट अगर किसी को जाता है कि पानी का जहाज कैसे बनाया जाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्रेडिट जाता है। उड़ने वाला जहाज कैसे बनाया जाए यह क्रेडिट सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाता है। आप कहते हैं बिजनेस और तिजारत के बारे में जो आज आप कोर्स कर रहे हैं, MBA कोर्स कर रहे हैं, डिग्री मास्टर ऑफ डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस दुनिया में सबसे बेहतरीन ताजिर, सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन, सबसे बेहतरीन बिजनेस का फार्मूला बताने वाला वो कोई और नहीं बल्कि आमिना का लाल हमारा और आपका नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कोई भी तालीम इस्लामी तालीमात से हट के नहीं है। इसलिए जहां अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, वहीं अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, ताकि आपकी बेटी अगर बीमार हो, आपकी बेटी अगर हमल से हो, आपकी बहू अगर प्रेग्नेंट हो, तो इसको इलाज कराने के लिए किसी नॉन मुस्लिम मर्द डॉक्टर के पास न जाना पड़े, बल्कि इसी कौम के पढ़ी लिखी हुई लेडीज डॉक्टर के पास जाए और वहां जाकर के आपकी बहू का इलाज मुकम्मल पर्दे में हो। इसलिए कौम को जरूरत है बनाइए, लेकिन करेगा कौन? कब बेदार होंगे आप? आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपके पास करोड़ों रुपये है, बैंक बैलेंस है, कहां खर्च करेंगे, कहां लेके जाएंगे उसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया कि तुम्हें अपना माल ज्यादा पसंद है या दूसरे का माल ज्यादा पसंद है? क्या फरमाया? अपना माल ज्यादा पसंद है या दूसरे का माल? कहा या रसूल अल्लाह, ये भी कहीं हो सकता है कि दूसरे का माल लोग ज्यादा पसंद करेंगे, अपना ही माल ज्यादा पसंदीदा होता है। अपना माल हर कोई को प्यारा है। हुजूर ने फरमाया तो जानते हो तुम्हारा अपना माल क्या है? कहा आप ही बता दे या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि तुमने जो खा लिया, तुमने जो पहन लिया, तुमने अपने आप पे जो खर्च कर दिया वो तुम्हारा अपना माल है, और तुमने जो जमा करके रखा है वो तुम्हारा माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिसीन का माल है। तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो जाएगा, वो तुम्हारा माल नहीं है। तुम्हारा माल वही है जो तुम खा लिए, पहन लिए, अपने आप पे खर्च कर दिए। इसलिए लोगों, तुम्हारे पास जायदाद है, तुम एक उम्मत हो, एक कलमा पढ़ते हो, एक कुरान पढ़ते हो, एक खुदा को मानने वाले हो, तो सब एक हो करके एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा मदरसा, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनाओ जहाँ के तुम्हारे बच्चे आलिम दीन भी बने, जहाँ तुम्हारी बच्चियां आलिमा भी बने, जहाँ तुम्हारी बच्चियां मुकम्मल पर्दे में रह करके आलिमा भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने। इस वक्त की जरूरत है, आँख खोल के जीने का वक्त है। कब न जाने किधर से क्या हो जाएगा। हवाएं अपने रुख पे तेजी के साथ बह रही है, इसलिए कान खोल के, आँख खोल के इस समाज में जिंदा रहिए। जो पैसे, मेरे नौजवानों, तुम पुड़िया पे, जुओं पे, लॉटरी पे, अय्याशियों पे, गुटखा पे, बीड़ी सिगरेट पे खर्च करते हो, ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम इस कौम के मुस्तकबिल हो, भविष्य हो।
تم اس قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو. تمہاری زندگی اللہ نے صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ تم پڑیا کھا کے پھٹا ہوا جنس پہن کر کے ہاتھ شرٹ پہن کر کے یوں ہی آوارہ کی طرح گھومتا رہو. اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے, جوانی اس لیے دی ہے. اللہ نے بچپنے میں تمہاری زندگی نہیں چھین لی کہ ہاسپٹل میں تمہارا انتقال ہو جاتا, 5 سال کی عمر میں تمہارا انتقال ہو جاتا, 1 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا. نہیں, اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو اس جوانی کا استعمال پڑیا کھا کے چوراہوں پہ مت کرو. اس جوانی کا استعمال مستقبل کو سنوارنے میں کرو. اپنے آپ کو ایک لیڈر بناؤ, اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بناؤ, اپنے آپ کو ایک باوقار انسان بناؤ, اپنے آپ کو ایک عزت دار بناؤ, اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ قریب کرو. اور مرنا تو سب کو ہے ہی, مرنے سے پہلے ایک اس دنیا میں چھاپ چھوڑ جاؤ, ایک یونٹی بناؤ اور اس یونٹی کے ساتھ دنیا میں اپنے سماج کے لیے کچھ کر جاؤ تاکہ تم رہو نہ رہو تمہارا کام بولتا رہے. تیرے جانے کے بعد بھی تیرا کام بولتا رہے کہ سماج کے لوگوں نے آج قوم کو یہ دیا, آج قوم کو یہ یونیورسٹی دی, مدرسہ دیا, ایک اعلیٰ تعلیم کا سسٹم دیا ہے. وہ کام کوئی دلی, چین, جاپان, امریکہ والا کے نہیں کرے گا. میرے قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں, یہ کام تم کو کرنا ہوگا. تو ایک میسج آج میں دے رہا ہوں اسلام کا, آپ کل اس پہ وچار کیجئے گا جیسے جلسہ کرنے سے پہلے آپ نے وچار کیا. اور جب وچار ہو جائے تو آپ حضور قبلہ پیر طریقت کے بارگاہ میں آئیے گا اور کہیے گا کہ جہاں ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں 20 بیگھہ 25 بیگھہ 50 بیگھہ زمینیں دی تھی, میں نے حضور دین کے نام پہ ایک کالج بنانے کے لیے, ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے, ایک ہائی سسٹم ریسرچ سینٹر بنانے کے لیے, میں نے ایک بڑا ادارہ بنانے کے لیے جہاں دینی تعلیم بھی ہوگی, دنیاوی تعلیم بھی ہوگی, اس 50 بیگھہ زمین میں سے میں نے 5 بیگھہ زمین دین کے نام پہ وقف کر دیا ہے. آئیے حضور اور اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھیے تاکہ یہ قوم کے بچے, یہ قوم کی بچیاں اب غیروں کے کالجوں میں جا کر کے ایگزام سے پہلے حجاب نہ اتارے بلکہ حجاب کے ساتھ وہ پڑھائی بھی کرے, ایگزام بھی دے, وہ عالمہ بھی بنے, وہ ڈاکٹر بھی بنا. یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ بولیے بھائی تیار ہیں؟ کچھ چینجنگ چاہتے ہیں آپ؟ اگر چینجنگ نہیں چاہتے تو 1 نہیں 1000 جلسہ کرا لیجئے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر بدلاؤ نہیں چاہتے آپ, کوئی فائدہ نہیں. کتنی گرمی ہے, ماں بہنیں بیٹھی ہیں, پنکھا چلا رہی ہیں, آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ کچھ تو مقصد ہوگا. ایک پیغام ہے, اپنی سوچ میں تبدیلی لائیے, کچھ کیجئے, آگے بڑھیے. آپ کا معاشرہ جہاں تک کل تھا اس سے آپ آگے بڑھانے کا کام کیجئے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو میری ماں بہنیں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, وہ صرف گھر میں روٹی بنانے اور چاول بنانے اور مچھلی بنانے کا کام نہ کرے, بلکہ آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ اپنے ذریعے سے 10 بچوں کو پڑھانے کا کام کیجئے. ٹیوشن کے نام پہ ہی صحیح, فری تعلیم دیجئے, 1 گھنٹہ ہی پڑھائیے آپ, لیکن پڑھانے کا کام کیجئے. آپ 10 بچیوں کو پڑھائیے گا, وہ بچیاں کل 50 کو پڑھائے گی. آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیے گا, وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی, اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی, اللہ آپ کو اس کی دعا کی برکت سے جنت نصیب کر دے گا. اس لیے اگر آپ پڑھی ہیں تو جہاں روٹی چاول مچھلی مرغا بنانے کا کام کرتی ہے, وہیں وقت نکال کے آپ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو پڑھانے کا بھی کام کیجیے. پڑھائیے اور اپنے شوہروں سے مشورہ کیجئے کہ آپ لوگ مل کر کے کیوں نہیں ایک ایسا ادارہ بنا دیتے ہیں. آج ہم اپنے گھر میں 5 بچی کو پڑھا رہے ہیں, ہم اس ادارے میں جا کے 5 نہیں بلکہ 50 بچیوں کو پڑھائیں. اپنے شوہروں سے آپ کہیے, آپ جب بولیے گا تو آپ کی باتوں میں وہ دم ہے, وہ پاور ہے کہ آپ کی بات سے تو امریکہ, چین اور جاپان ہلنے. آپ کا شوہر کیوں نہیں ہلے گا؟
وہ بھی ہلے گا. ارے ایک دن میں نہیں ہوگا, 6 مہینے میں ہوگا, لیکن ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ کام حضور قبلہ پیر طریقت کے ہاتھ سے ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی آئے گا کہ اس سماج میں رہنے والا ہر ایک بچہ پڑھا لکھا ہوگا, ہر ایک بچی شکشت ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, تعلیم یافتہ ہوگی. فرق یہ ہے کہ آپ صرف جلسہ نہ کرائیں, صرف بیٹھے نہیں, صرف پروگرام اٹینڈ نہ کریں, بلکہ یہاں سے اٹھیں تو ذہن میں بدلاؤ پیدا کریں, اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں, معاشرے کو بدلنے کی سوچ لے کر کے یہاں سے اٹھیں. جس دن آپ اس قوم کے مستقبل کو سوچنے کے لیے آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے, اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر کے آپ کا ویلکم, سواگتم اور استقبال کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ قدم بڑھائیے, اللہ کی مدد ہوگی. جو کام آپ دین کے نام پہ ایک اینٹ سے شروع کریں گے, اللہ کی غیب سے مدد ہوگی, وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ایک سوچ بنائیے, ایک مجاز بنائیے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سلسلہ فصیحی ایک عظیم الشان سلسلہ ہے.